السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیا سلیم میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ خبر ہمیں بھی ملی کہ دعا زہرا پہ جو ہے بہت خطرناک حملہ کیا گیا ہے، اور اطلاع کے مطابق جو ہے 7 سے 10 جو ہے نقاب پہنے جو وہ ڈاکو تھے، انہوں نے حملہ کیا اور چار دیواری کا جو ہے تقدس پامال کیا۔ اور وہ ساری خبر تو آپ کو مل ہی گئی ہوگی اور آپ کو پتہ ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ مجھے ایک پنجابی کا گانا یاد آ گیا۔ گانا مجھے یہ یاد آ گیا کہ مینو نوٹ وکھا میرا موڈ بنے۔ تو اصل میں یہ اب کیوں کیا جا رہا ہے، یہ بھی آپ لوگوں کو اب سمجھ جانا چاہیے کہ جناب مہدی علی کاظمی جو ہیں ان کو پورا پاکستان اب جان چکا ہے کس قدر شریف انسان ہے، اور وہ اگر اتنے ظالم ہوتے یا اپنی بیٹی پر وہ حملہ کرواتے یا اس طرح کی کوئی بھی بات ہے تو میرے خیال سے 2 مہینے وہ قانون کا سہارا نہیں لیتے، ڈاکومنٹس لے کے سڑکوں پہ نہ پھرتے۔ تو میرے خیال سے یہ بتانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، لیکن بات وہی آ کے اسی جگہ پہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ مینو نوٹ وکھا میرا موڈ بنے۔ تو وہ پھر ایسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ سیدھا سا اب پولیس گئی ہوئی ہے اس کو لینے کے لیے۔ اب یہ بیچ میں کوئی نیا شوشہ جو ہے وہ چھوڑنا چاہتے ہیں کہ جان کو خطرہ ہے۔ او بھائی، جان کو خطرہ تمہارا جو گینگ ہے اس کو پورے پاکستان کی بچیاں ان کو جان کا خطرہ ہے، جس گینگ میں تم لوگ سارے شامل ہوئے ہو۔ اصل میں ہمیں کل بھی ایک رپورٹ ملی تھی، یہ جتنی منڈلی ہے نا یہ کل رات کو بھی بیٹھی رہی ہے اور بڑی ڈسکشن ان کی چلتی رہی ہے کہ دعا زہرا کو جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ تو اس میں ایک تھا ہمیشہ جو غلط مشورہ دیتا ہے، اس نے کہا جی ہم یہاں سے بھاگ جاتے ہیں، دوبارہ جو ہے پولیس ہمیں جو ہے وہ 3 صوبوں کی جو پولیس ہے وہ ہمیں ڈھونڈے اور پھر ہم جو ہے نا وہ سمیں بدل کے تو ان کو بے وقوف بنائیں۔ تو کبھی کبھی جو ہے نا جاہلوں میں کوئی ایک عقل مند بھی بیٹھا تھا، تو ادھر وہاں پہ ایک عقل مند آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ بھائی یہ حرکت نہ کرنا، ٹھیک ہے، نہیں تو آپ اشتہاری ہو جاؤ گے، سارے کا پورا خاندان ہی اشتہاری ہو جائے گا۔ تو برائے مہربانی اب جو ہوا میں تیر اڑ رہا ہے وہ آپ کو کھانا ہی ہے ہر حالت میں، ٹھیک ہے، وہ آپ جتنا مرضی بھاگ لیں، لیکن جو اوپر سر پہ آپ کے منڈلا ہے نا تیر، وہ آپ کو اب کہیں نہ کہیں لگے گا ضرور۔ تو اب آپ ایسا کریں کہ کراچی بچی کو جانے دیں۔ اس کے بعد جب ان کو نظر آیا کہ بھئی یہ تو اب کہانی ختم ہونے والی ہے، ٹھیک ہے جی، تو پھر انہوں نے اب نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ جی مہدی علی کاظمی بھائی نے وہاں بندے، بھائی یہ کیوں بھیجیں گے ان کو، تو سندھ کی پولیس ان کی بچی کو لینے وہ کیوں حملہ کرائیں گے، کس وجہ سے کروائیں گے؟ عجیب بھی، مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ عجیب گندا ڈائریکٹر ہے یہ۔ کون ڈائریکٹر ہے؟ میں تو بلکہ اب اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ 1 نمبر کا عظیم چبل ڈائریکٹر، ایسی چبلی اس نے ماری ہے، 2 مہینے سے یہ مار ہے۔ اور اچھا ایسے لوگوں کے پیسے نکلنے چاہیے، یہ جتنے ہیں نا یوٹیوبر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، یہ پیسہ کھائیں، ان سے اچھی بات ہے یہ کمائی، کیونکہ حرام کی کمائی ہوتی ہے تو وہ حرام والی جگہ پہ تو لگتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو یہ بائٹ جو میں نے بینر بنایا وہ اسی لیے بنایا ہے کہ اب کوئی بھی میری ویڈیو اس حوالے سے آئے گی تو یہ تصویر جو ہے نا میں نے سنڈریلا کی جو وچ ہے نا وہ میں نے رکھ لی، اب وہ اب آپ کو نظر آئے گی، آپ سمجھ جانا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں اور کس کے متعلق بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ میں نے ایک لطیفہ جنگل والا آپ کو سنایا تھا کہ وہ جی ایک ہرن کا شکار کرنے بندہ گیا تھا، تو ایک دم آگے سے شیر نکل آیا، تو اس نے کیا کیا، پاس پڑا ہوا کوئی پرندہ تھا، تازہ خون اس کو لگا تھا، اس نے اپنے جسم پہ تھوڑا سا خون مل کے جو ہے نا وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ اس نے کہا شیر آئے گا مجھے سونگھے گا، شیر مردار کھاتا نہیں چلا جائے گا۔ تو وہ لیٹا رہا آنکھیں بند کر کے، شیر اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یہ بیٹا جنگل ہے، یہاں پہ زبیدہ آپا کے ٹوٹکے نہیں چلتے۔ تو اب یہ ٹوٹکوں پہ آئے ہوئے ہیں، لیکن اب کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، پوری دنیا میں انہوں نے اپنا مذاق اڑوایا ہے، انٹرویوز کر کے مذاق اڑوایا ہے۔ جو یہ حرکتیں کرتے ہیں بس کیا کہہ سکتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی۔ اور پھر اس بچی کو اتنا ڈرایا ہوا ہے، ہم لوگ بھی فیس ریڈر ہیں، ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں، شکل دیکھ کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔
اور وہ جناب انٹرویو کیا لیا ہے، 1.5 منٹ کا انٹرویو لیا ہے، وہی ساری باتیں ریکارڈڈ اس کو بتائی ہوئی ہیں کہ تم نے یہ بولنا ہے، باپ کے خلاف بولنا ہے اور اپنا بتاؤ۔ اس کے علاوہ بھی کوئی بات کر سکتی تھی، اس نے نہیں کی، کیونکہ کیس کے اوپر ثابت کرنے کے لیے یہ باتیں چاہیے نا، جو ہے کیس ان چیزوں کے اوپر بنا ہوا ہے۔ اب یہ خبر دینے کے لیے بھی جو ہے اس گروہ نے کتنے پیسے ان سے کھائے ہوں گے، تو وہ اسی لیے میں نے یہ بات لکھی ہے کہ میں نے نوٹ وکھا میرا موڈ بنے، تو وہ آپ نوٹ دکھائیں تو خبر کوئی نہ کوئی ضرور بن جائے گی، تو اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ صبح کراچی میں دعا زارہ ہوگی، جو آخری اطلاعات ہیں ہم لوگوں کی۔ کچھ میسیجز ہیں وہ آپ لوگ سنیں، پھر انشاءاللہ اب صبح ہی آپ لوگوں سے بات ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہدی صاحب، آپ کے حوصلے کو سلام۔ سب سے پہلے معزز عدالت سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو سب سے پہلے اس بات کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تھی کہ 14 سالہ دعا زہرا کراچی سے لاہور تک کس کے ساتھ پہنچی، کیسے پہنچی، کیسے گئی۔ دوسری بات، ایک باپ عدالت میں کہہ رہا ہے کہ یہ میرے بچوں کے ڈاکومنٹس ہیں، آپ تسلیم کیوں نہیں کر رہے، کیوں بے حس ہو چکے ہیں؟ پھر تو میں یہ کہتی ہوں کہ آؤ سب مل کر اپنے فارم بیس، شناختی کارڈ، نکاح نامے سب جلا ڈالو، کیونکہ اگر مہدی صاحب کے قبول نہیں ہو رہے تو ہمارے کب قبول ہوں گے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری، میں دعا زہرا سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آؤ میں تمہیں والدین کے حقوق بتاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کاش میں فرض نماز پہ کھڑا ہوتا اور پھر میری ماں مجھے آواز دیتی، پھر میں نماز چھوڑ کر سلام پھیر کر اپنی ماں کے پاس جاتا اور لپک جاتا اور پوچھتا میری ماں کیا بات ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا تیری ماں کا، پھر پوچھا تیری ماں کا، پھر پوچھا تیری ماں کا، چوتھی مرتبہ پوچھا تو کہا تیرے باپ کا۔ تم کیوں بے حس ہو گئی ہو؟ کیا اس ماں باپ نے تمہیں پیدا کیا، پالا پوسا، بڑا کیا، 14 سال تک پہنچایا، اب تم ان کے خلاف گواہی دے رہی ہو؟ تم قیامت کے دن کیا کرو گی؟ کس منہ سے تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤ گی؟ کیا تم سے ان والدین کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے والدین جنت کا ذریعہ بھی ہے اور دوزخ کا ذریعہ بھی ہے۔ جس نے والدین کی نافرمانی کی سمجھو دوزخ ہے ان کے لیے، جس نے والدین کی فرمانبرداری کی تو ان کے لیے جنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی بہت زیادہ ان کے حقوق ہے۔ اگر تم والد کو ایک کندھے پر، والدہ کو دوسرے کندھے پر بیٹھاؤ اور اسی حالت میں ان کو حج کراؤ اور پھر دونوں کو دونوں کندھوں پر بٹھا کر گھر واپس لے آؤ، حق ادا نہیں ہوگا۔ دعا تم اپنے لیے دوزخ کی آگ تلاش کر رہی ہو، سوچو سمجھو اور واپس اپنے والد کے پاس آ جاؤ، ورنہ تم پر پورا پاکستان لعنت بھیج رہا ہے، پوری دنیا لعنت بھیج رہی ہے، تم پر خدا کتنا لعنت بھیجتا ہوگا، ڈرو اس بات سے۔ السلام علیکم، انصار احمد بول رہا ہوں کوٹلی آزاد کشمیر سے۔ یہ دعائے زہرا کیس جو آج کل بڑا میڈیا میں ہائلائٹ ہو رہا ہے، اس کو سننے کے بعد جو ہے نا میں نے یہ آپ سے ہی سوال کیا تھا اور اس کا جواب مجھے ہاں میں ملا تھا کہ یہ دعائے زہرا جو ہیں یہ سید فیملی سے ان کا تعلق ہے اور سادات گھرانے میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کوٹ کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے اپنی آل اولاد پاک یعنی سادات کے بارے میں ہم امتیوں کو نصیحت کے طور پر خطاب کیا تھا اس حدیث پاک نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہہ رہے تھے کہ میں نے بحیثیت پیغمبر رسول اور نبی آپ کے لیے جو کچھ کیا ہے اس کے عوض میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا ہوں، ماں سوائے اس کے کہ میرے بعد میری آل اولاد پاک کا خیال رکھنا ہو۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی کی کہ
میرے ماننے والے اور اللہ جی کو ماننے والے اور میرے ماننے والے اللہ جی کی عدالت سے جنت میں داخل ہونے کا پروانہ لے کر جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو وہاں پر پھر اس دروازے کے اوپر ڈیوٹی کرنے والے فرشتے ان سب لوگوں کو روک لیں گے اور آخری سوال کا جواب جب تک وہ نہیں دیں گے ان کو داخل ہونے سے باز رکھیں گے، اور جو کوئی اس سوال کا جواب دے گا وہی جنت میں داخل ہوگا۔ تو وہ سوال کیا ہوگا کہ آپ لوگ یہ بتائیں کہ آپ نبی پاک کی آل اولاد پاک کے بارے میں دنیا میں کیا عقیدہ اور ایمان رکھتے تھے۔ تو یہ اگر سید پاک ہیں، سیدہ پاک ہیں، دعائے زہرا جو نام سے بھی ظاہر ہے، اور میں نے کنفرم بھی کیا ہے آپ کے چینل کے ذریعے، تو پھر یہ سب لوگ ہم جتنے بھی ہیں یہ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اور آیا یہ دونوں حدیث پاک سننے کے بعد ہمارا عقیدہ اور ایمان کیا ہمیں اجازت دیتا ہے کہ اس طرح ان کی نجی زندگی کو، ان کی بارے میں اس طرح جو میڈیا میں اور جو پورے پاکستان میں اور دنیا ساری میں یہ کیس جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے، آیا یہ سب کچھ جو ہم سے ہو رہا ہے یہ نبی پاک کی عدالت میں ہم لوگ سرخرو ہو رہے ہیں، اور نبی پاک کے ذریعے ہم اللہ جی کی عدالت میں جب پہنچیں گے تو کیا اللہ جی ہمیں عزت سے نوازیں گے جب ہم ان کے حبیب پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پاک کے ساتھ اس طرح کریں گے؟ تو میں تو بس یہی تبصرہ کر سکتا ہوں جو میں نے کیا ہے۔ تو جو کوئی بھی اس کیس کو بدنیتی کے ساتھ ہائی لائٹ کر رہا ہے اور اس کو شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ چلو جو کوئی جیسا کر رہا ہے ویسا وہ بھر بھی لے گا، جیسی نیت ویسی مراد۔